اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ سب سے بہترین میں سمجھتا ہوں، اتنی جامعہ روایت شاید میری نظر میں بھی اس سے پہلے نہ ہو، آپ لوگوں کے بھی نہ ہو، اور موسٹلی لوگوں نے یہ نہیں سنی ہوگی۔ چند میں سمجھتا ہوں کہ مخصوص لوگ جو علم کی کھوج کے خواہاں ہیں ان کو ہم نہیں چیلنج کر سکتے، انہوں نے ضرور پڑھی ہوگی، اور خصوصاً وہ لوگ جو امام علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں اور ان کو ڈھونڈنے میں اور ان کے خواہاں ہیں، انہوں نے یہ سنی ہوگی۔ لیکن موسٹلی لوگ اس پروگرام کے جو ویورز ہیں انہوں نے یہ روایت جیسے کہتے ہیں بالکل نہیں سنی ہوگی، اور اتنی لمبی اور اتنی جامعہ۔ اس سے پتہ چلے گا کہ ابھی یہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ باقی کتنی ہوں گی جو ابھی تک نہیں ہے۔ تو جی یہ سب سے پہلے اس کو عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، اور وہ اس روایت میں بتاتے ہیں کہ ہم نے حجۃ الوداع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ نے کعبہ کی زنجیر کو پکڑا ہوا تھا اور ہماری طرف آپ نے رخ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ہمیں خطاب کیا اور آپ نے کہا کہ کیا میں آپ کو الساعت کے وقوع پذیر ہونے کے قبل کی نشانیاں اور علامات سے نہ آگاہ کر دوں؟ اس جگہ الساعت سے مراد امام مہدی کا ظہور لیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دن آپ کے قریب ترین جو شخص کھڑا تھا وہ حضرت سلمان فارسی تھے، بس انہوں نے آپ کی اس بات کو سن کر آگے آپ سے سوال و جواب کا سلسلہ وہ کنٹینیو کیا، کیونکہ وہ زیادہ قریب کھڑے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بیان کیجئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات کی وہ یہ تھی، نمازیں ضائع ہوں گی، نمازوں کی اہمیت جاتی رہے گی۔ نمازیں ضائع ہوں گی، نمازوں کی اہمیت جاتی رہے گی۔ دوسری، شہوات کی پیروی عام ہوگی۔ شہوات کا عموماً لوگ جو ہمارے ینگ ویورز ہیں شاید وہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ شہوات کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی جذبہ جو کسی خواہش کا پیدا ہونا، کسی مادی اس کو لے کے، اس کو شہوات کے زمرے میں لایا جاتا ہے، جن کے بغیر آپ کی وہ کوئی بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی وہ بنیادی ضرورت سے ایکسیس کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ صرف اپنی نفس کی خواہشات کو کہہ لیں چلیں۔ شہوات کو آپ ابھی آسان زبان میں کر سکتے ہیں، بے شک یہ ترجمہ نہیں بنتا، کیونکہ عموماً میں اس پہ بھی کبھی پروگرام کریں گے کہ جو ہمارے قرآن ترجمے بھی اردو میں ہوئے۔ جی آپ کا ویون جو ہمارا ویون الحمدللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ ملتے بھی ہیں۔ امت طاہر نقاش صاحب ایک سرکاری محکمے میں بڑے افسر ہیں، وہ ملے، اور بہت سارے لوگ ملتے ہیں۔ جنرلی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری جو آڈینس ہے الحمدللہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ذہن والے، دماغ والے لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے آپ کی بات کو۔ جی اس میں تھوڑا سا عرض کر دوں، پہلا فلٹر ہم نے خود ہی لگایا ہوا ہے، جو ہم اپنی گفتگو کے شروع میں درود پڑھ کے کافی حد تک وہ چھانٹی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے وہ ایک اور فلٹر کا کام کرتی ہے۔ تو یہ فلٹر جو ہے پھر چھٹ کے دنیا کا جو انٹلیکچوئل برین ہے سب وہی سن رہا ہوتا ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اس میں خیر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ شہوات کی پیروی عام ہوگی، نفسانی خواہشات کو ترجیح دی جائے گی، مالداروں کی عزت اور احترام کیا جائے گا۔ اب پیراڈو پہ چور ڈاکو جو مرضی آ جائے، چوہے صاحب السلام علیکم۔ اس کے بعد دین کو دنیا کے بدلے بیچا جائے گا۔ ہر فرقے میں اس ٹائم جو مرضی کی گفتگو، آپ عموماً ہمیں دیکھتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے مرضی کی گفتگو؟ آپ نے عموماً دیکھا ہے، ایون کئی دفعہ آپ کے بھی مزاج کے خلاف بات چلی جاتی ہے، لوگوں کے بھی چلی جاتی ہے، لیکن دیکھیں آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو نہیں دیکھا جانا۔ حق یہ ہے کہ کسی بھی شرط پہ بیان ہو۔ اب اس میں یہ تھا کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لویا نرم کر کے ان کی معاش کا انتظام الگ ہونا چاہیے، تاکہ پھر دین اگر معاش کا ذریعہ بن گیا نا تو پھر تو آپ لوگوں کو راضی کرنے کی باتیں ہی ہوں گی، کیونکہ ہاتھ آپ کے دیکھیں گے ہم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا، سکلز دی تو ذریعہ معاش کے انضام ہے، تو اس لیے وہ ساری باتیں آپ کو یہاں سے ضرور مل جائیں گی جو آپ کو پسند نہ آئیں بے شک۔ دین کو دنیا کے بدلے بیچا جائے گا۔ اچھا، ان حالات میں مومن کا دل اندر پگھلتا جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ منکرات اور برائیوں کو عام دیکھے گا اور ان کو بدل نہیں سکے گا۔ کیسا نقشہ ہے اس وقت کا، بلکہ ہمارے ویورز تو سارا وہ لوگ ہیں تقریباً جو لوگ اس لائن پہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ویور اس وقت اس پہ پورا اتر رہا ہے، کیونکہ وہ منکرات کو بھی دیکھ رہا ہے، برائیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اندر پگھل رہا ہے، لیکن ان کو بدل نہیں پا رہا، فرسٹریٹڈ ہو رہا ہے۔ سلمان: یا رسول اللہ کیا ایسا ہی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اے سلمان، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس دوران ظالم حکمران ہوں گے، فاسق وزراء ہوں گے، ظالم اور ستمگر نمائندگان ہوں گے، امیر جو خیانت کار ہوں گے، جن کو امانتیں دی جائیں گی، جو آپ کے امانت دار بنے ہوں گے وہ خیانت کار ہوں گے۔ سلمان: پھر یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں سلمان، قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اب چیک کریں میرا ریپیٹڈ جملہ آپ کو کتنا مشکل لگ رہا ہے کہ جب میں، ظاہری بات ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو پورا درود پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد جب وہ قسم ریپیٹڈلی کھا رہے ہیں تو وہ پوری پڑھنی پڑتی ہے کیونکہ روایت ہے، پوری بیان کرنی ہے۔ لیکن آپ چیک کریں کہ وہ قسم کھا رہے ہیں، کون کھا رہا ہے؟ وجہ خلقت کائنات، امام الانبیاء، عام ہستی نہیں، عام نبی نہیں، اس کی قسم جو ہے وہ کیا، مطلب آپ کو اس کی شدت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، مطلب کسر بھی نہیں ہے اس بات میں۔ اور ہم اچھا ابھی تک کی تو ساری باتیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں، چلو ٹیسٹ ہی ہے نا، ایک اچھا ہے، چلو ہم سارے بیٹھے ایک جیسے کہتے ہیں ڈیلی پروگرام کر رہے ہیں ایک ڈسکشن کے طور پہ، یہاں تک تو آپ بھی کہیں گے ہو گیا۔ اس دوران گناہ نیکی کہلائے گا۔ چیک کریں اس ٹائم آپ کا ٹاپ ماڈل سٹارز وہ بیٹھا دین کے پروگرام کر رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو نیکی کے نام پہ گناہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بدعات ساری آپ کے سامنے اس وقت رائج، تو وہ گناہ جو ہے وہ نیکیاں کہلا رہے ہیں۔ خیانت کار کو امین سمجھا جائے گا اور امین کو خیانت کار سمجھا جائے گا۔ اس میں دیکھ لیں کہ اس وقت کچھ نہ نکلے جس کے گھڑی نکل آئی، کچھ نہ نکلے چلو یہ نکل آیا وہ نکل آیا، پیسہ جیب میں آئے نہ آئے، کل کا امین آج کا چور، کل کا چور آج کا امین، یہ ساری کہانی ہمیں گزشتہ اپنے سیاسی سے بھی نظر آ رہی ہے، ماحول سے۔ جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی اور اسے سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور اسے جھٹلایا جائے گا۔ یہ بھی سیم اس ٹائم پہ پورا آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ہر طرف ہر چیز ہو رہی ہے۔ پھر سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ بھی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اے سلمان، قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اب آ جائیں جی آگے۔ اس دوران عورتیں حکمران ہوں گی، لونڈیوں سے مشورے کیے جائیں گے، ممبروں پر چھوٹے بچوں کو بٹھایا جائے گا، جھوٹ بولنا مشغلہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اس ٹائم یوٹیوب اور آپ کی اس پہ ویورشپ کی خاطر غلط تھمبنیل، غلط ویڈیوز، فیک ویڈیوز کتنا ٹرینڈ ہے، ایڈیٹنگ کر کے جھوٹ عام ہو رہا ہے اور شغل بنا ہوا ہے ٹک ٹاک اور ان سب پہ، یہ بھی دیکھ لیں۔ اچھا جی، زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھا جائے گا، بیت المال کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا۔ اب اس ٹائم بھی دیکھ لیں کہ یار اب بس اب دینا پڑے گا، کائنڈ آف فیلنگ۔ انسان اپنے والدین پر ظلم کرے گا جبکہ اپنے دوست پر احسان اور نیکی کرے گا۔ اب ماشاءاللہ اس ٹائم جتنے والدہ کے اگلے دن قتل اور والد کے قتل اور یہ ساری کہانیاں وہ بھی سامنے ہیں، اور یاری دوستیوں میں جتنی اوباشیاں ہو رہی ہیں وہ بھی سامنے ہیں۔ دمدار ستارہ طلوع ہوگا۔ ہاں اب یہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اب تک کی جتنی ہم نے لائنز پڑھی ہیں، ابھی تو آگے جا رہی ہے، اسی لیے تو میں نے کہا آپ لوگ انجوائے کریں گے، اتنی لمبی کلیئر روایت اتنی تفصیل کے ساتھ
شاید ہی کبھی ذکر ہوئی ہو. اچھا جی، دمدار ستارہ طلوع ہوگا. یہ ایک وہ روایت ہے کہ اب اس میں اس لائن کو آپ لوگ جو جیسے کہتے ہیں نا اپنے نوٹ کر کے رکھ لیں. اور ہم نے تو ویسے یہ جو دب اکبر اور اس کو بھی کہتے تھے. اب ہمیں نہیں پتا کہ پہلے دور میں تھا یا نہیں تھا، لیکن ابھی تو ہم وہ جیسے کہتے ہیں دب اکبر اور اس کو بھی دمدار ستارے ہی مانتے تھے. اچھا جی، اس کے بعد اس دوران بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی. یہ تو گھر گھر کی کہانی. موسٹلی اس وقت ہم لوگ مل کے وائفز پورا سپورٹ کر رہی ہیں ہمارے فائنینشیل معاملات میں، جاب کر رہی ہیں، بزنس کر رہی ہیں، وہ بھی بالکل. اچھا، اب ان سے یہ نشانیاں ہیں، ان کو کوئی مائنڈ نہ کرے کہ یہ کوئی شرعی حرام نہیں ہونے لگا، لیکن یہ پورا ہوگا کیونکہ پہلے دور میں یہ نہیں تھا اس طریقے سے. اور اس دور کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ عورت بھی اس میں شامل ہوگی. سازشیں کثرت سے ہوں گی، عزت دار لوگ غصے سے بپھرے ہوں گے. اب اس ٹائم جو قوم کی حالت ہے آپ کی، شریف آدمی، عزت دار آدمی غصے میں پھر رہا ہے، فرسٹریٹڈ ہے، ہر چوک پہ لڑتا پھر رہا ہے. اچھا جی، تنگ دست آدمی کی تحقیر کی جائے گی. تنگ دست آدمی کی تحقیر کی جائے گی کہ تو تنگ دست کیوں ہے، اور وہ بھی ٹھیک ہے بالکل. ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ نکما تھا، فیلئر تھا. میں ہی آج ایک کہیں پروگرام کر رہا تھا تو میں نے کہا جی مفلسی کو کفر میں داخل کر دیا جانا تھا عنقریب. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ عنقریب تھا کہ مفلسی کو کفر میں داخل کر دیا جاتا، یعنی کہ جو مفلس ہے وہ کافر ہی ہے، نہیں مانتا. ورنہ فضل خدا ہے، کیوں نہیں لے لیا اللہ تعالیٰ سے، اس کا فضل کیوں نہیں لے سکا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ ساری جہت یا یہ جو اس کی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کیپیسٹی فیلئر ہے. اس کے بعد جی، بازار ایک دوسرے کے نزدیک ہو جائیں گے. ماشاءاللہ آپ لاہور کو چیک کر لیں، بازار ہی بازار، ہر ٹاؤن کا اپنا بازار ہے. پہلے کبھی ایک مرکزی بازار ہوا کرتا تھا، کبھی کہیں ہر شہر میں بھی ایسے ہی تھا کہ کوئی ایک مرکزی بازار ہوتا تھا ہر شہر کا، اور سارے ٹاؤنز ادھر جایا کرتے تھے. اب ماشاءاللہ ہر ٹاؤن کا اپنا بازار ہے. کساد بازاری ہوگی، ایک کہے گا میں نے تو کچھ فروخت نہیں کیا، دوسرا کہے گا مجھے تو بالکل نفع نہیں ہوا. یہ دکاندار جو آپس میں، اور کام بڑا ٹھنڈا چل رہا ہے جی، بیکار، مطلب حالات کا رونا رو رہے ہوں گے. غرض ہر شخص اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا نظر آئے گا. بازار ایک دوسرے کے نزدیک ہو جائیں گے، کساد بازاری ہوگی، ایک کہے گا میں نے تو کچھ فروخت نہیں کیا، دوسرا کہے گا مجھے بالکل نفع نہیں ہوا. غرض ہر شخص اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا نظر آئے گا. یہ تو میں نے دکانداروں کے پسین خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ویور بھی کہیں گے آج کم ٹھنڈا ہے، جو مرضی ہو بتاتے نہیں ہیں، روتے رہتے کم ٹھنڈا ہے، جو مرضی کر لو. اس کے بعد سر جی، اس زمانے میں ایسی اقوام ظاہر ہوں گی، اگر ان کے خلاف بولو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، اگر خاموشی اختیار کرو گے تو آبرو ریزی ہوگی. زیلنسکی اس ٹائم اس کی سب سے بڑی مثال ہے. یا ٹرمپ کے آگے پی نہ کر بول بھی نہیں سکا، رگڑا بھی ہے، پیچھے بھی وہ ہے، نہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب میں جنگ انہی کے کہے پہ آگے کی، اب نہ کرو تب مرتا ہوں، نہ مانوں تب مرتا ہوں. دونوں طریقے سے موت ہے. ساتھ چل کے جو سپورٹ کے وعدے تھے کوئی نہیں، جو مل گئے وہ بھی. اچھا، یہی سیم سچویشن تو اب میرے سامنے کیونکہ مثال آ گئی اچانک، اس کی جو حالت دیکھی بیچارے کی. لیکن یہ آپ کی عمومی اس ٹائم یہ امریکہ یہ جو ملیشیا کا طیارہ گم ہوا تھا سر جی، وہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ ملیشین زیادہ کان نہیں دھر رہے تھے امریکن انسٹرکشنز کو. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی، یہ تو جب میں اس دفعہ ملیشین وزٹ پہ تھا تو مجھے یہ میرے لیے نئی بات تھی، کیونکہ ہمیں ساری بات ہے ان کے انٹرنیشنل افیئرز کا اس طریقے سے آئیڈیا نہیں ہوتا، اپنے ملک میں مست ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اسی کی. تو اب آپ وہ سمجھے کہ جو ٹرمپ کی ٹون ہے ملکوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، اور اس بات کو دیکھیں، نظر نہیں آ رہی کہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو رہا ہے. یعنی کہ اچھا جی، اس کے بعد اموال، عوام کے اموال کو لوٹیں گے. یہ ایک ہی ہے، پورا دوبارہ سے شروع کرتا ہوں، یہ ایک ہی سیکوینس پہ پڑھنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اس زمانے میں ایسی اقوام ظاہر ہوں گی
اقوام ظاہر ہوں گی، اگر ان کے خلاف بولو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، اگر خاموشی اختیار کرو گے تو آبرو ریزی ہوگی، یعنی کہ یا عزتیں لٹواتے رہو یا خون بہتا رہے گا۔ عوام کے اموال کو لوٹیں گے، عوام کی عزتوں کو پاؤں تلے روندیں گے، عوام کا خون بہایا جائے گا، عوام کے دل غیظ و غضب اور غصہ سے ان کے خلاف بھرے ہوں گے، ان کے بارے روب اور دبدبہ ان پر طاری ہوگا، لیکن عوام خوفزدہ، سہمے اور پریشان ہوں گے۔ سلمان: کیا ایسا ہی ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا: قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے سلمان ایسا ہی ہوگا۔ اس دوران میری امت مشرق و مغرب کا رنگ پکڑے گی، یعنی کہ میری امت جو اس وقت مخاطب تھا وہ مڈ تھا، مشرق اور مغرب کا رنگ پکڑے گی، یعنی کہ یہ عربوں کی اسپیسیفک بات ہو رہی ہے کہ وہ مشرق کے طریقوں پہ اس ٹائم ادھر کی فوڈ میں ہم ہیں، مغرب ہے اس کے کلچر میں ہم ہیں، یہ نیوم سٹی، یہ ساری کہانیاں، یہ رنگ پراپر پکڑنی ہے، یہ جتنی بھی ادھر اس ٹائم وہ ساری ہو رہی ہے وہ بھی پوری ہے۔ اچھا جی، میری امت کے لوگ کمزور پریشان ہوں گے، ان کی بے عملی کی وجہ سے مشرق و مغرب ان پر غالب ہوں گے۔ میری امت کی لوگ کمزور پریشان ہوں گے ان کی بے عملی کی وجہ سے۔ اب اس ٹائم عرب آپ کی یہ بھی عرب پہ ہی فٹ ہو رہی ہے کہ وہ عملاً کسی میں نہیں ہے، ان کے کھانے بھی کہیں سے، ان کی ٹیکنالوجی بھی ادھار کی، ان کی سارا کچھ ہی ادھار کا، فوجی بھی ہم بھیجیں، اسلحے بھی کہیں سے، اور ان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز بھی۔ اچھا جی، اس کے بعد مشرق و مغرب اقوام، مشرقی و مغربی اقوام نہ چھوٹوں پر رحم کریں گی، نہ بڑوں کی توقیر اور عزت کریں گی، وہ اپنی مخالفت اور نافرمانی کرنے والے کو نہیں چھوڑیں گے، وہ انسانوں کی شکل میں سنگ دل شیطان ہوں گے۔ مشرق آپ کا چائنا وہ زیادہ بروٹل ہے، ادھر سنکیانگ پہ کبھی آپ کے بات نہیں ہوتی جو مسلمانوں کا مسئلہ ہے، آپ برما اور ادھر ادھر شور ڈالتے رہتے ہیں، لیکن وہ دوستی کے چکر میں لب سلے ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی لیے تو میں کہتا ہوں امریکہ کو تو آپ گالیاں دیتے ہو، امریکہ کو آپ لوگ برملا احتجاج کرتے ہو، ووٹ کرتے ہو، ٹونٹ کرتے ہو، کر تو لیتے ہو۔ چائنیوں کے خلاف تو آج تک یہ بات بھی نہیں کوئی منہ سے نکال سکا کہ ہمارا مسلمان ادھر بڑا سفر کر رہا ہے۔ اچھا جی، یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ لوگوں کو مشرق مغرب دونوں پتہ چل جائے، روایت کے مطابق سچ ہے کہ ادھر وہ بہت زیادہ اپریشن میں گزار رہے ہیں۔ پھر سلمان: یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جی ہاں، قسم بخدا اس دوران یہ سب کچھ ہوگا۔ ہم جنس بازی ہوگی، مرد مردوں پر اکتفا کریں گے، یہ LGBT اور وہ ساری وہ چیک کر لیں، عورتیں عورتوں کی کو کافی سمجھیں گی، میرا جسم میری مرضی کی کہانی بھی آ گئی۔ اس دوران مرد لڑکوں پر گھر میں رہنے والی کنیزوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، مرد لڑکوں پر، اور یہ آپ کا اس خطے میں یہ ساری سائڈ اسی کا سارا اس ٹائم شکار ہے۔ اچھا جی، مرد عورتوں کی شباہت اختیار کریں گے، یعنی کہ یہ جو شیپ ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، ہم نے بھی وہ اب وائٹ ہمارے بھی ہیں، تنگ ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ یہ جو ہے کیونکہ گناہ کبیرہ میں آتی اس لیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، یا آپ لوگوں کو شاید اس طریقے سے کوئی مولوی ڈھیل میں بتائے گا چلو خیر ہے، نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے شیو کرنا، تو اس لیے داڑھی ہلکی سی رکھ لو، بے شک مشین پہن لو، اور ہلکی ہم سے بھی ہلکی رکھ لو دونوں بھائیوں سے، لیکن نظر آنا چاہیے کہ کوئی یہ نہ کہ دور سے گمان ہونا چاہیے کہ ہاں جی نشانی پوچھے گا کوئی کون سی، داڑھی والا سی ہلکی ہلکی، لیکن کہے گا داڑھی والا، تو وہ ٹھیک ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں سے شباہت نہیں اختیار کرنی نا ہمیں، اور عورتیں مردوں جیسی بنیں گی۔ آج کل میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا، کیپ شیپ فل بوائے کٹ اور پینٹ شرٹ اور آواز بھی اپنی، تو اس طرح کا تو کلچر اس ٹائم ہر طرف تقریباً ہے۔ عورتیں
اچھا جی، عورتیں گھوڑوں کی زین پر بیٹھیں گی، ہارس رائڈنگ کریں گی عورتیں، وہ بھی اب ماشاءاللہ کلبز میں اس میں دیکھتے ہیں. میری امت کی ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت. یہ پہلا موقع ہے، پہلی لائن ہے. اس کے پیچھے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ صرف ممنوع نہیں تھی، وہ صرف بتایا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، جیسے عورتوں کے کاروبار میں شریک ہونا. لیکن یہ گھوڑوں کی زینوں پر بیٹھنے پہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرما دی. اس پہ خیال کریے گا. اچھا جی، اس کے بعد سلمان یا رسول اللہ کیسا ہی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سلمان ایسا ہی ہوگا. مساجد کو مزین کیا جائے گا جیسے کہ یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کو مزین کیا جاتا ہے. غریب محلے میں بیواہیں پھر رہی ہوگی، مسجد پہ خرچے ہو رہے ہوں گے، مسجدیں ٹپ ٹاپ پہ ہیں. اچھا، خود زینت اختیار کر کے نہیں جاتے، مسجدوں کو زینت دی ہے. جس کو حکم نہیں ہے، حکم خود زینت اختیار کر کے جانا ہے انسانوں کو. تو یہ بھی. اچھا جی، قرآنوں کو آراستہ کیا جائے گا. مساجد کے فلک بوس مینار ہوں گے. مینار تو اب مینار کے بغیر مسجد ہی کوئی نہیں ہے اپنی تو. اور جو سمجھ لیں کہ یہ جو آرائش و زبائش منبر مینار یہ ہر طرف ہی ہے تقریباً. اچھا جی، نمازیوں کی صفیں لمبی ہوں گی لیکن آپس میں ان کے دل جدا جدا ہوں گے. یہ بڑا فیکٹر ہے سر جی، بڑی بات. اسامہ